السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو شراب پیتے مر گیا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شراب حرام ہے، آج اس کی آیت آئیں گی۔ شراب کے نشے میں ہوش نہیں رہتا، شراب کے نشے میں ہوش نہیں رہتا، اندر میں بے حسی پیدا ہوتی ہے۔ جب بے حسی آتی ہے تو درد اور غم محسوس نہیں ہوتا، نہ اپنا نہ دوسروں کا۔ بہت سارے لوگ اس لیے شراب پیتے ہیں کیونکہ ان کو بہت غم درد دل کو ہوتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں غم اور درد کے لیے، تکلیف کے لیے ذکر اذکار بتائے ہیں، نہ کہ نشہ، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اور خود غرض وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو لوٹ کے خوش ہوتا ہے۔ شراب حرام ہے، کبھی بھی اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر یا بہت سارے صحابہ کرام، کیونکہ عرب میں شراب عام تھی، یہ اسلام میں خاص آیتوں کے بعد کہ شراب پینا حرام ہے تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے لیے تنبیہ واضح آیتیں آئیں۔ حضرت ابوبکر بھی خود شراب پیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نشے کی حالت میں اپنا ہی پائخانہ کھا رہے ہیں، اپنا پائخانہ۔ اس کے بعد توبہ کر دی، کیونکہ انسان نشے کی حالت میں ہوش نہیں رہتا، نہ اپنوں کا نہ دوسروں کا، نہ کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ تو آج اس کی آیتیں آئیں گی، اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری مائدہ کنٹینیو ہے، پارہ ہمارا 7 ہے، یہ مائدہ 6 پارے سے کنٹینیو ہے، لیکن اب ہم 7 پارے میں آ چکے ہیں۔ آیت ہماری 89، آیت ہماری 89 تک ہم نے کیا تھا۔ آیت ہماری 90 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، خاص احکام مل رہا ہے ہم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اٹینشن میں ہو جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج خاص احکام مل رہا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ لا یؤاخذ باللغو، اللہ تمہارے جو بنا سوچے سمجھے تم لوگ قسمیں کھاتے ہو، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا۔ جو تم نے پکی قسمیں اللہ کو گواہ بنا کر کھائی ہیں، اگر اس کی پورا نہیں کرو گے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اور ویسے بھی ہم لوگ جو اکثر قسمیں کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم، میرے بھائی کی، میرے بیٹے کی، یہ پکڑ والی نہیں ہے۔ پکی قسم اللہ کی صرف کھانی چاہیے، اللہ کی قسم، اور اس کو کبھی توڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں آیا ہے کہ قسموں کی حفاظت کرو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ایمانکم کسان جو بینہ وحفظو، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، وحفظو، اور حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی۔ تو یہ قسم کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ حفاظت کس طرح؟ یعنی اگر تم نے کوئی قسم کھائی ہے تو اس کو توڑو نہیں، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ خاص حکم مل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب معنی نشہ، والمیسر، اور جوا۔ میسر یسر آسانی، ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں، تو یہ ایسا مال جو آسانی سے ملے، جس میں کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، وہ ہے کیا ہے؟ جوا۔ والمیسر والانصاب، اور بت، والازلام، اور فال کے تیر، یعنی کس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ہم اکثر فال ڈالتے ہیں۔ یہ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ حرام ہیں، یہ حرام چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ والازلام، اور رجسن، یہ سب ناپاک ہیں، رجس من ناپاک، من عمل الشیطان، عمل سے ہیں، یعنی یہ شیطان کے عمل ہیں، یہ سب شیطان کرتے ہیں۔ یہ کام جو کرتے ہیں، کیا کیا بتایا گیا؟ شراب، جوا، بت اور فال نکالنا، یہ سب شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ فاجتنبوہ، بس بچو اس سے، یعنی اس کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب پاؤ، فلاح پاؤ۔
اب ہمیں کوئی بھی کام ہو تو اس کو فعل کے ذریعے نہیں نکالنا، اس کے لیے استخارہ حدیث میں شریعت میں بتایا گیا ہے۔ استخارہ کی دعا پڑھنی ہے، کسی سے جا کے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اللہ کی مرضی اللہ سے معلوم کریں، خود ڈائریکٹ کسی سے نہیں کریں۔ تو یہاں شراب، نشے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اس سے اور اس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس، پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں، جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشائے الہی سمجھ کے اور اس کے قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا انتہینا ربنا، اے رب ہم باز آ گئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، لیکن آج کل کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے، یہ آیت اس کی گواہ ہے۔ تو ہمیں جو اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو، یہ شیطانی کام ہے، پلید ہیں۔ انما یرید الشیطان، بے شک چاہتا ہے شیطان، ان یوقع کہ وہ ڈال دے، بینکم العداوت، وہ ڈال دے درمیان تمہارے عداوت، دشمنی، بغض۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اگر ہمارے اندر حرام جائے گا تو ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گی، اور یہ حرام شیطانی کام ہے۔ تو ہمیں جو کھانا بھی ہے نا وہ سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ اگر ہمارے اندر ہلال ہوگا تو شیطان ہمیں قابو میں نہیں کر سکے گا۔ یہاں چاہتا ہے یرید الشیطان ان یوقع بینہم العداوت، چاہتا ہے کہ شیطان کہ وہ ڈال دے درمیان تمہارے عداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر بے وجہ شراب نشے کے، والمیسر اور جوئے کے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور روک دے تمہیں ذکر سے اللہ کے اور نماز سے۔ تو شیطان کا یہی کام ہے، وہ تمہیں برے کام خوبصورت کر کے بتائے گا کہ شراب پیو، اس میں تمہارا درد تکلیف جو ہوگا، ٹینشن ہوگا، دور ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر کو سب سے افضل سمجھیں۔ اور ویسے بھی نشے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، بہت سارے گھر لڑکے جن شراب کرتے ہیں تو بہت سارے گھر اس سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اور شراب میں ہمیں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ میری بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، یہ میری ماں ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا درجات ہیں، تو وہ ہم نشے کی حالت میں بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ہمیں یہ جو ساری اوپر بتا کے کہ اس سے منع کیا، پھر اس کے نقصانات بتائیں۔ اور شیطان تمہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تو کیا تم منتہون، تو کیا تم باز آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کوسچن کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنے نقصانات بتا کے اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ منتہون کہ اب تم باز آنے والے ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ پھر اگر منہ موڑ لیا تم نے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے کھلم کھلا۔ اب یہ اللہ نے قرآن کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تمہارے رسول کا کام ہے، ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، آگے عمل کرنا تمہارا کام ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو منہ نہیں موڑنا ہے، جو قرآن کا احکام ملے اٹینشن میں ہو جائیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں ہے اوپر ان کے، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں سے جو طعموا انہوں نے کھایا۔ حکم آنے سے پہلے جنہوں نے شراب پی اب حکم کا عمل کر رہے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا متقوا، جب انہوں نے تقویٰ کیا، اب انہوں نے پہلے شراب پی تھی، اب وہ وفات پا چکے ہیں یا جو زندہ بھی ہیں۔ اذا ما متقوا، جب انہوں نے تقویٰ کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ثم اتقوا پھر انہوں نے تقویٰ کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا انہوں نے تقویٰ کیا، وأحسنوا اور انہوں نے نیک کام کیے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اب انہیں ایک انسان کوشش میں لگا ہوا ہے کہ برائی کو چھوڑنے کے لیے گناہ کرتا ہے، پھر چھوڑتا ہے تو اللہ کی خاطر، پھر چھوڑتا ہے تو اسے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم ارادہ کریں، اگر کوئی ہمیں سے بری عادت نہیں چھوٹ رہی تو ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، جو نیکی کے بارے میں بتاتا ہے، تو اس کے لیے بھی حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے ہیں جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس آیت میں ایسے شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو تیسری دفعہ حکم ہے، اس سے پہلے بھی حکم آتے رہے کہ شراب، جوا، خمر، ہم بقرہ صورت میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں تنبیہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا کر کے بتایا گیا، یہ آخری حکم ہے کہ اس کے بعد شراب حرام ہے۔ تو اگر کسی سے پہلے، حکم آنے سے پہلے غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں اور وہ شراب کی حالت میں کچھ نہ کر سکے ہیں، ویسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا جو شراب پیتے مر گیا، اب انہوں نے آیت سے حدیث سنت پڑھی تھی پھر بھی نہیں چھوڑا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔